السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کراچی میں گزشتہ کئی عرصے سے گینگ وار چل رہی ہے، اور کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی پولیس، رینجرز اور دوسری ایجنسیز کی اچھی کارروائیوں کی وجہ سے اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہے۔ انڈر ورلڈ ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں رہی ہے۔ آج جو میں اسٹوری لے کے آیا ہوں وہ ہے 2001 میں اگست 25 کو کراچی کا اس وقت کا ایک انڈر ورلڈ ڈان تھا شعیب خان۔ اس پہ جیل سے جب وہ سٹی کورٹ گیا تھا اپنے ایک کیس کی پیشی کے سلسلے میں، اور اس کی ان دونوں دشمنی چل رہی تھی، اس پہ الزام تھا کہ اس نے ایک ابراہیم بھولو نامی ایک شخص کو اغوا کیا تھا، اور اس وقت تک صرف اس کے اغوا کا الزام تھا، اور بعد میں اس پہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے اس کو اغوا کر کے اس کا مرڈر کیا تھا، اور اس کی جو باقیات تھی، ریمینس تھی، وہ اس نے ریکور کروائی تھی۔ تو جب یہ جیل سے سٹی کورٹ گیا ہے تاریخ پہ، اور سخت حفاظتی اقدامات تھے، ریزن اس کا یہ تھا کہ ابراہیم بھولو بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بھی ساؤتھ افریقہ کا ایک مشہور و معروف گینگسٹر تھا، جو کہ بہت سے ایسی چیزوں میں انوالو تھا جو کہ کسی عام گینگسٹر یا کرمنل کے سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو اس کا تعلق پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف سے تھا، اور نجیب احمد کے قریبی دوستوں میں سے تھا، لیکن جب 91 میں جام صادق علی کی حکومت آئی اور اس پہ پیپلز پارٹی پہ سخت وقت آیا، اور پولیس نے گرفتاریاں شروع کیں، اور اس میں پی ایس ایف کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کر کے مختلف کیسز میں بند کیا جاتا رہا۔ تو اس وقت ان تمام لوگوں میں بڑی سختی آئی، تو اس میں سے کچھ لڑکے ایسے تھے جو پی ایس ایف میں تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ الذوالفقار کے ساتھ منسلک تھے، جو انڈیا سے ٹریننگ کر کے آئے ہوئے تھے، اور کچھ لڑکے ایسے تھے کہ جو بے شک وہ پیپلز پارٹی کی سے یا پی ایس ایف سے وابستہ تھے، لیکن وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھے۔ تو ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو کراچی چھوڑ کے دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے، جس میں بھولو بھی شامل تھا، اس کا ایک دوست تھا منظر عباس، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے پی ایس ایف کے لوگ تھے، سعود خان، ایک بڑی لمبی ایک فہرست ہے۔ یہ تمام لوگ ساؤتھ افریقہ اور موزمبیق کا انہوں نے رخ کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے جس طریقے سے بھی اپنا ان کا جو بھی کام تھا، انہوں نے پیسے ایسے بنائے، اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا۔ بہرحال پھر یہ شعیب خان کے ساتھ بھی ٹچ میں تھے، شعیب خان نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، اور بہت سے انہوں نے کچھ چیزیں جو اس وقت شعیب خان نے انٹروگیشن میں بتائیں، اس میں یہ تھا کہ کچھ کام انہوں نے مل کے کیے تھے، اور جس میں ایک بینکاک میں ایک چھوٹا راجن جو انڈین گینگسٹر ہے، اس پہ اٹیک تھا، تو جس پہ بیسیکلی ان کا تنازع وہیں سے شروع ہوا تھا، اور بہت ساری اور بھی وجوہات تھیں، پیسے کا لین دین بھی تھا۔ اور بہرحال میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ جب ابراہیم بھولو مختلف تنازعات کی وجہ سے شعیب خان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، تو شعیب خان نے ایک دن اسے اپنے گھر پہ بلا کے اور دھوکے سے اس کو گلا گھونٹ کے اس کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کو مار کے اس کو لاش اس کی ایک جگہ دفنا دی، ایک فیڈرل بیریا میں ایک گھر میں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں آہستہ آہستہ کھلتی رہیں، لیکن جس میں واقعے کی آج بات کرنے جا رہا ہوں، اس وقت تک یہ معلومات کسی کے پاس نہیں تھیں، پولیس کو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ کوئی ایسے لوگ اریسٹ ہوئے تھے۔ بعد میں کچھ لوگ اریسٹ ہوتے چلے گئے اور یہ چیزیں کھلتی چلی گئیں۔ شعیب خان جیل میں تھا، اس کے جو ابراہیم بھولو کے جو دوست تھے، خصوصاً پی ایس ایف کے پرانے لڑکے اور بہت سے ایسے دوست اس کے علاوہ جو کراچی میں خود بھی گینگسٹر تھے اور گینگ وار میں بھی انوالو تھے، کچھ لیاری سے تعلق تھا، کچھ دوسرے پرانے ایسے تھے جو کرمنل ایکٹیویٹی میں تھے۔ بہرحال یہ بڑا اسٹرانگ گینگ تھا، جنہوں نے شعیب خان جیسے گینگسٹر کو، اور جسے انڈر ورلڈ ڈان کہا جاتا تھا، اس کو ناکو چنے چبا دیے تھے، اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس وسائل تھے۔ اور جو ابراہیم بھولو کا پارٹنر تھا منظر عباس، ساؤتھ افریقہ سے وہ خود بھی آیا تھا، اور پیسے کی وہ اس کے اپنے بزنسز بھی تھے،
اس نے دل کھول کے پیسہ خرچ کیا اپنے دوست کی خاطر، اور تمام جو ان کے پرانے دوست بھی تھے وہ سب ایک ہو کے شعیب خان کو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ شعیب خان کو انہوں نے بڑا پریشر ڈلوا کے انہوں نے اریسٹ کروایا، جو کہ اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ شعیب خان کے جو تعلقات اور جو اس کے وسائل تھے، اس کے تعلقات ایسے تھے کہ بڑے بڑے سرکاری افسران اور پولیٹیشین سمجھے اس کی جیب میں تھے، لیکن یہ اس کا پالا کوئی عام لوگوں سے نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو ناکو چنے چبا دیے، اس پہ پہلے اٹیک بھی کیے، سٹی کورٹ میں بھی اٹیک کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کو مارنے کے لیے مختلف کوششیں کی، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے اور شعیب خان کسی طریقے سے سرنڈر اس نے اپنے آپ کو کیا اور جیل چلا گیا، تو اس وقت انہوں نے کوشش کی اسے جیل میں اسے مروانے کے لیے۔ جیل میں مختلف لوگوں کو انہوں نے پیسے دے کے یہ کوشش کی اسے وہاں اس کو مارا جائے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا جب تک ابراہیم بھولو کا اس وقت یہ چاہتے تھے کہ اس کو زندہ کسی طریقے سے ہاتھ آ جائے یا اس سے بات ہو جائے، لیکن یہ شعیب خان کسی صورت میں ان کے قابو نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ جیل میں بھی یہ مروانا تو چاہتے تھے، لیکن ان کی آخری کوشش تھی کسی طریقے سے بات ہو جائے اور ابراہیم بھولو کا پتہ چل جائے، لیکن جب وہ اس سے مکمل طور پہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے جیل میں بھی ایک کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی پولیس تک کسی طریقے سے انفارمیشن پہنچ گئی اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد جب یہ انہوں نے پلان کیا کہ شعیب خان جب جیل سے سٹی کورٹ آتا ہے پیشی پہ تو اس وقت اس پہ اٹیک کیا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں پی ایس ایف کے ایک پرانا جو شخص تھا جو کہ ایک بڑا نامی گرامی تھا، رؤوف نے رحمان ڈکیت کو 2 کروڑ کی، ایک مڈل مین تھا رؤوف اصل میں، اور خود بھی شامل تھا اس چیز میں، اس لیے کہ بھولو اس کا بھی دوست تھا۔ ان لوگوں نے رحمان ڈکیت جو لیاری کا ایک مشہور گینگسٹر تھا اس سے بات کی، اس کو 2 کروڑ کی سپاری دی، جس میں سے 1 کروڑ روپے انہوں نے ایڈوانس میں دیا۔ میں بات کر رہا ہوں 2001 کی، جب 1 کروڑ اس وقت بہت بڑی رقم تھی، اس وقت لاکھ روپے بہت بڑی چیز تھی، تو 1 کروڑ اور 2 کروڑ تو بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے 2 کروڑ میں اس سے ڈیل بنائی اور 1 کروڑ اسے ایڈوانس دیا، اور طے یہ ہوا کہ یہ لوگ اس کو شعیب خان کو راستے میں آتے ہوئے ہٹ کریں گے، اور یہ تمام پلاننگ جو تھی یہ رؤوف نے اور رحمان نے تمام معاملات طے کیے۔ اور رحمان نے اس سلسلے میں، رحمان کے پاس وسائل تھے، اس کا گینگ تھا بڑا مضبوط، اس کے پاس لڑکے تھے جو اس کے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رحمان ڈکیت کے ساتھ اس کو بابا لاڈا تھا، مقصود ڈاڈا تھا، اور بہت سارے لوگ تھے جو اس کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ یہ تمام لوگ جو تھے، جس دن واقعہ ہوا اس دن جا کے کچھ لوگ ان کے سٹی کورٹ میں موجود تھے جو ان کے فون پہ لمحہ بلمحہ تمام معلومات پہنچا رہے تھے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، شعیب خان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، وکیل ہے، پولیس ہے، اور کتنے اس کی سیکیورٹی ہے، تمام چیزیں اپنے ان لوگوں کو بتا رہے تھے۔ جبکہ یہ لوگ ملیر میں، جب آپ لانڈی کی طرف جاتے ہیں تو ملیر میں بلوچ ہوٹل کے پاس یہ برج سے پہلے ہی کھڑے تھے، اور وہاں بلوچ ہوٹل پہ یہ عام طور پہ وہاں رش ہوتا ہے، لیکن شام کے ٹائم پہ رش ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اتنا رش تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی متوجہ ہوتا ان کی طرف۔ یہ 2 گاڑیوں میں یہ بیٹھے تھے اور 6 لوگ تھے، ان کے پاس تمام لوگوں کے پاس کلاشنکوف تھی جو گاڑی میں رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے انتظار کیا۔ اور جب شعیب خان سٹی کورٹ سے نکلا ہے، اس کے ساتھ پولیس کی ایک موبائل پیچھے تھی جس میں 6 جوان تھے اور ایک افسر تھا، غلام دستگیر سب انسپکٹر تھا، جبکہ جیل کی گاڑی میں بھی 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک ڈرائیور تھا اور ایک پیچھے، بلکہ 2 پیچھے بیٹھے تھے اور 2 جوان آگے بیٹھے تھے جیل کی گاڑی میں۔ تو یہ پورا ایک صحیح نفری تھی جو کسی کی حفاظت کے لیے رکھی گئی تھی۔ شعیب خان جب وہاں سے نکلا ہے تو جب اسٹار گیٹ انہوں نے کراس کیا ہے، نوید نام کا لڑکا جو کہ بائک پہ پیچھے آ رہا تھا، اس نے ان کو کال کر کے، رؤوف کے ساتھ وہ رابطے میں تھا، اس نے رؤوف کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ ان کی ترتیب کیا ہے، گاڑی آگے، پیچھے پولیس کی گاڑی ہے، اور کتنے پولیس والے بیٹھے ہیں، کیا پوزیشن ہے، ان کی تمام چیزیں بتائیں۔ اور اس نے کوڈ ورڈ میں بتایا کہ جی مہمان پہنچ گئے ہیں، باراتی پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بینڈ باجا بھی ہے، یعنی کہ وہ مسلح پولیس والے ہیں سارے۔ تو جب
اسٹار گیٹ ایئرپورٹ سے یہ کراس ہوئی گاڑی، تو اسی وقت سے یہ مسلسل فون پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا رؤوف سے، اور گاڑی جب آگے گئی ہے تو جیل کی گاڑی جب آگے گئی ہے تو اس وقت تک رؤوف رحمان کو بتا چکا تھا، اور وہ تمام لوگ گاڑی میں انہوں نے ایس ایم جیاں انہوں نے ڈبل میگزین کے ساتھ انہوں نے لگائی تھیں کلاشن کوفیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایکسٹرا راؤنڈ بھی بہت سارے تھے. انہوں نے ایک بندے کے پاس 4 میگزین تھے اور فلی لوڈڈ تھے، پسٹل تھے ان کے پاس. اس کے علاوہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے جیسی گاڑی جیل کی گاڑی ان کو نظر آئی ہے، یہ گاڑیوں سے ایس ایم جیاں لے کے اتر گئے. اب ہوٹل میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا شاید یہ پولیس والے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں خاص طور پہ یہی ہوتا تھا کہ پولیس والے سادہ کپڑوں میں ریڈ کرتے تھے. جو حالات تھے اس وقت چل رہے تھے، کراچی میں گینگ وار بھی چل رہی تھی اور دہشت گردی کا بھی نیا زمانہ شروع ہوا تھا، بلاسٹ ہو رہے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس وقت شروع ہوئی تھی، تو افراتفری تھی اچھی خاصی. تو اس زمانے میں پولیس کی ایجنسیاں اور دوسرے ادارے سادہ کپڑوں میں زیادہ تر کارروائیاں کرتے تھے. تو جو لوگ ہوٹل پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ شاید یہ لوگ بھی پولیس کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا. لیکن جیل کی گاڑی جیسے آگے آئی ہے اور انہوں نے دیکھتے ہی یہ اس کے روڈ کی طرف نکلا ہے جلدی سے، اور پولیس جو ڈرائیور تھا اس کو ابھی بھی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا. جیسی گاڑی آگے آئی ہے انہوں نے ایک ساتھ پوزیشن اپنے لے لی تھی. انہوں نے ایک ساتھ سب نے 3 لڑکوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہے، 3 لڑکوں نے پریزن وین پہ اٹیک کیا ہے، جس میں ایک نے کوشش کی کہ ٹائروں پہ گولیاں ماری جائیں، اور ایک نے بالکل وین کے اندر جہاں ان کو اندازہ تھا کہ شعیب خان اندر موجود ہے، پوری گاڑی انہوں نے چھلی کر دی. جبکہ جو پولیس کی گاڑی تھی وہ پہلی ہٹ میں جو اس میں سب انسپیکٹر تھا وہ اس کو بیچارے کو گولی لگی، وہ وہیں شہید ہو گیا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، فائر وائر کیے، لیکن چونکہ حملہ اتنا شدید تھا ان کو بالکل مہلت ہی نہیں ملی، اور پولیس کی گاڑی فائرنگ کے بعد بالکل جا کے روڈ کی سائڈ میں دیوار سے ٹکرائی ہے. 3 پولیس والے اس میں شہید ہو گئے اور 6 پولیس والے اس میں شدید زخمی ہوئے. جبکہ پریزن وین جو تھی گولیاں لگنے کے باوجود جو ڈرائیور تھا وہ اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور فائرنگ ہوتی رہی اور وہ گاڑی بھگا کے کسی طریقے سے برج کے اوپر لے گیا. برج سامنے تھا، برج کے اوپر کسی طریقے سے بھگا کے لے گیا، اور یہ پیچھے سے فائرنگ کرتے رہے. اب وہ ٹائم ایسا تھا کہ شام کا ٹائم تھا، تقریباً 4 بجے کے 3 اور 4 کے درمیان کا. اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب لوگ آفیسز سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، روڈ پہ بڑا رش تھا، گاڑیاں دھڑا دھڑ. فائرنگ کے بعد تو ویسی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور فائرنگ کے بعد ویسی ایک بھگدڑ مچ گئی جس کی وجہ سے گاڑیاں سب آگے پیچھے روڈ کے اوپر جام ہو گئیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑی ایک پولیس والے اس میں زخمی حالت میں پڑے ہیں، گولیاں لگی ہیں، شہید ہو گئے ہیں. تو بھاگم دوڑ شروع ہوگی وہاں پہ. تو اب ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں رحمان ڈکیت اور اس کے گروپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم گاڑیاں لے کے جاتے ہیں ان کے پیچھے پریزن وین کے پیچھے تو ہم پہنچ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ رش اتنا ہے، اور اگر پیدل جاتے ہیں برج کے اوپر پھنس گئے تو ان قریب یہ پولیس آ جائے گی تو انکاؤنٹر ہو جائے گا، مارے جائیں گے. تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے. انہوں نے گاڑیاں وہاں سے بھگائیں، اور یہ وہاں سے ملیر آسو گوٹ کی طرف بھاگے وہاں سے. اور اس وقت تک یہ پولیس کے میسیج ہو چکے تھے اور شور مچ چکا تھا، پولیس رینجرز اور تمام ادارے حرکت میں آ چکے تھے، اور سب لوگ موقع پہ بھی پہنچے، ہم لوگ بھی موقع پہ پہنچے اس وقت. اور جو صورتحال تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا بالکل ایسی ہی تھی. جب شعیب خان پکڑا گیا اور شعیب خان کو لانڈی جیل میں رکھا گیا، لانڈی جیل سے اس کو پیشی کے لیے لایا گیا تھا، جب واپس اس کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو ملیر کے علاقے میں قائد آباد پل کے قریب شعیب خان کی گاڑی پر جو ہے جس میں وہ موجود تھا، کسٹڈی تھی، وہاں پر اس پر حملہ ہوا، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 6 پولیس اہلکار جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے. اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ شعیب خان کو محفوظ جو ہے وہ کرتے ہوئے جیل تو پہنچا دیا، لیکن پھر ابراہیم بھولو کے جو لوگ تھے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب وہاں پولیس آئی تو اس وقت رحمان اور اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ پولیس پیچھے بھی آئے گی تو بہتر یہ کہ گاڑیاں اور اسلحے سے جان چھڑائی جائے اور ایک ایک کر کے نکلا جائے. انہوں نے ملیر میں آسو گوٹ میں اسلحہ جھاڑیوں میں پھینکا، گاڑیاں چھوڑی، اور وہاں سے
یہ قریبی پیدل پیدل چلتے ہوئے مقصود ڈاڈا جو کہ رحمان کے گروپ کا خاص آدمی تھا اور اس فائرنگ میں بھی شامل تھا، اس کے ایک دوست کے گھر چلے گئے. وہاں انہوں نے آرام کیا اور اس کے دوست کو بھی پتہ تھا یہ کارروائی کر کے آئے ہیں. وہاں انہوں نے پناہ لی اور شام کا انتظار کیا. پھر یہ دو کر کے موٹر سائیکلوں پہ وہاں پہ ان کے مقصود ڈاڈا نے ارینج کیا، دو کر کے موٹر سائیکلوں پہ نکلتے گئے اور ویپن ان کے پاس تھا نہیں، کوئی ان کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا. تو اور راستے ان کو ملیر کے پتہ تھے، وہاں سے خفیہ راستوں سے نکل کے کوئی لیاری چلا گیا، کوئی گلستان جوہر چلا گیا، جو جہاں تھا وہ اپنے اپنے ایریے میں نکل گیا. شعیب خان کو اس میں 3 گولیاں لگیں اور 3 گولیاں لگنے کے بعد وہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل چلا گیا اور اس کی بڑی بری حالت تھی، لیکن اللہ نے اس کو زندگی دی اور وہ ڈاکٹروں نے اسے بچا لیا. 3 پولیس والے شہید ہو گئے، سب انسپکٹر غلام دستگیر شہید ہو گیا، جبکہ 6 پولیس والے اس میں زخمی ہو گئے. اور یہ ایک ایسی کارروائی تھی کہ انڈر ورلڈ نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اس میں پولیس والوں کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی میں گینگ وار اور انڈر ورلڈ کی لڑائی کتنی خون ریز ثابت ہوتی ہے. جب بھی یہ آپس میں لڑتے ہیں یا بے گناہ لوگوں کا خون بہتا ہے یا پھر پولیس کے لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں اس میں. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اس طرح کے کردار کراچی میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور آج بھی ہمارے اس شہر میں جو ہے اس طرح کے کردار موجود ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سے سیاسی اور انتظامی سرپرستی بھی حاصل ہے اور ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یہ باور بھی کرایا جاتا ہے کہ کب ان کو جو ہے وہ زیر زمین جانا ہے اور کب اوپن ہو کے کام کرنا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مکمل طور پر یہ گروہ جو ہے زیر زمین ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آج بھی ان کے کردار، ان کے جو اس طرح کے واقعات جو دیکھنے میں آتے ہیں، ان کی بیک پہ کہیں نہ کہیں بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو شعیب خان پہ جب یہ اٹیک ہوا اس کے بعد تمام حالات چینج ہو گئے. شعیب خان کو ہاسپٹل میں علاج کے بعد یہ جیل منتقل کر دیا گیا اور تمام اس کی جو ہیئرنگ تھی وہ جیل میں ہونے لگی. رحمان ڈکیت جو تھا وہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اس کا ایجنسیز کو، پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے. یہ تو پتہ تھا پولیس کو، ہم سب کو پتہ تھا کہ یہ اٹیک یہ بھولو کے دوستوں نے کیا ہے، اس کے گینگ نے کیا ہے، لیکن اس وقت تک نام سامنے نہیں آئے تھے. لیکن یہ تمام لوگ جو بھی تھے ایکٹیو لوگ اس وقت، وہ سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بعد میں کچھ لوگ پکڑے گئے، مارے گئے. وہ آئندہ میں بتاؤں گا، آگے کسی وقت کسی ولاگ میں بتاؤں گا. لیکن آج میرا یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیل کی گاڑی پہ کس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا شعیب خان پہ، اور گینگ وار کی جو لڑائی ہے کراچی کی سڑکوں پہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، اس کی خون ریزی اور ایک شدت سے بھی آپ کو آگاہ کرنا تھا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اندازہ نہیں ہے 2001 2002 میں کس قسم کے حالات تھے. اسی شعیب خان کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہیں، اور وہ میں اس کے بارے میں، رحمان ڈکیت کے بارے میں، ارشد پپو اور یہ تمام جو گینگسٹر کراچی میں جن کے خلاف ہم لڑتے رہے ہیں ان کے بارے میں ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو امید ہے آپ کو یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگلی دفعہ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.